الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں ہم آپ حضرات کے سامنے عقیقہ کا معنی و مطلب، عقیقہ کا حکم، عقیقہ کا طریقہ، عقیقہ کا مستحب وقت اور عقیقہ کے فوائد اور اس سے متعلق مسائل ذکر کریں گے۔ محترم سامعین، عقیقہ کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، بچے کی پیدائش پر شکرانہ کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، نو مولود کے سر کے اوپر جو پیدائشی بال ہوتے ہیں ان کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے اور یہ 7ویں دن کاٹے جاتے ہیں۔ نمبر دو، عقیقہ کا حکم۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، یعنی اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو کرنا چاہیے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر کسی کے پاس توفیق نہیں ہے، نہیں کرتا، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ نمبر تین، عقیقے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں کتنی بکریاں کس وقت ذبح کرنی ہیں، اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1501، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، ان الغلام شاتان مکافیتان وعن الجاریت شات، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یکساں عمر کی ذبح کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو۔ اس حدیث پاک میں مکافیاتان کا لفظ آیا ہے۔ محدثین نے اس لفظ کے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ دونوں بکریاں عمر میں برابر ہوں، کیونکہ عام طور پر دونوں بکریوں کا گوشت رلا ملا دیا جاتا ہے اور اکٹھے گوشت پکایا جاتا ہے۔ اب اگر ایک بکری عمر میں چھوٹی ہو اور دوسری بڑی ہو اور اکٹھے گوشت پکایا جائے تو ایک بکری کا گوشت تو پک جائے گا اور جو بڑی عمر کی ہے اس کا گوشت نہیں پکے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں بکریاں عمر میں یکساں ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں بکریاں قربانی کی بکریوں کے برابر ہوں عمر کے اعتبار سے، یعنی جتنی عمر قربانی کے جانور میں ضروری ہوتی ہے اتنی ہی عمر عقیقہ کے جانور میں بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح جن عیوب سے قربانی کے جانور کا سالم ہونا، پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح عقیقہ کے جانور کا بھی انہی عیوب سے سالم اور محفوظ ہونا ضروری ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں بکریاں ذبح کرنے کے اعتبار سے بھی برابر ہوں، یعنی ان کو ایک وقت میں ذبح کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بکری کو صبح کے وقت ذبح کیا جائے اور دوسری کو شام کے وقت یا 1-2 دن بعد ذبح کیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ دونوں کو ایک وقت میں ذبح کیا جائے۔ عام طور پر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنے چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کرنی چاہیے، یا لڑکے کی طرف سے بکریاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے،
1502 نمبر حدیث حضرت ام قرز رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا تو شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو، اور ان کا مذکر ہونا یا ان کا مؤنث ہونا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی لڑکے کی طرف سے 2 بکرے بھی ذبح کر سکتے ہیں، 2 بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، اسی طرح لڑکی کی طرف سے 1 بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں اور 1 بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، ان کی بس عمر پوری ہونی چاہیے اور عیوب سے سالم ہونا چاہیے۔ عمریں وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہوتی ہیں۔ ابو داود میں حدیث ہے، شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات۔ فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی طرف سے قربانی کروں، عقیقہ کروں، تو اسے چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں کرے ہم عمر کی اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کرے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ عقیقہ کس دن کرنا ہے، اس کا مستحب وقت کیا ہے، اور اگر مستحب وقت پر نہ کیا جا سکے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس حوالے سے شرعیت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1507 ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ کیا اور فرمایا، یا فاطمہ احلقی راسہ، ان کے حضرت حسن کے بال مونڈ دو، وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، فوزنتہ، حضرت فاطمہ نے ان کا وزن کیا تو ان کا وزن 1 درہم یا کچھ درہم تھا۔ اس حدیث سے چند مسائل ہمیں معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اصل تو وہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا اور 1 بکری کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کی وسعت نہیں ہے تو وہ لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کر سکتا ہے، جس طرح یہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے 1 بکری عقیقہ میں ذبح کی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل تو یہ ہے کہ بچوں کا عقیقہ والدین کو چاہیے کہ وہ کریں، اور اس بارے میں اصول یہ ہے کہ بچے کا نفقہ جس کے ذمہ واجب ہے تو بچے کا عقیقہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنی بچی کا عقیقہ نہیں کیا اور شادی کے بعد اگر وہ بچی اپنا عقیقہ خود کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتی ہے، اور شوہر کرنا چاہے تو شوہر بھی کر سکتا ہے، اور ویسے اس وقت اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، تو ویسے اللہ نے اگر شوہر کو وسعت مالی دی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا بھی عقیقہ کر دے۔ تیسری بات، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وضاحت میں آگے والی حدیث کے بعد کرتا ہوں۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع
وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، کہ لڑکا گروی رکھا ہوا ہے عقیقہ کے بدلے میں، لہذا اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال مونڈے جائیں۔ تو عقیقہ کے حوالے سے جو مستحب وقت ہے وہ 7واں دن ہے۔ اگر 7ویں دن میسر نہ ہو تو پھر 14ویں دن عقیقہ کر لے، اور اگر 14ویں دن میسر نہ ہو تو پھر 21ویں دن عقیقہ کر لے۔ اگر 21ویں دن بھی نہ کر سکا تو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں زندگی میں کسی وقت بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، البتہ 7ویں دن کا خیال رکھنا مستحب ہے۔ اور 7ویں دن کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بندہ پیدا ہوا ہے اس دن سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیا جائے۔ مثلا اگر کوئی جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات والے دن کر لیا جائے، جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ والے دن کر لیا جائے، بدھ والے دن پیدا ہوا ہے تو منگل کو کر لیا جائے، منگل کو پیدا ہوا ہے تو سوموار کو کر لیا جائے۔ تو اس طرح 1 دن کا خیال رکھا جائے تو اس میں 7 دن کی رعایت ہو جائے گی۔ تو عقیقہ زندگی میں کسی وقت بھی موت سے پہلے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا ہوتی ہے یہ 7ویں دن کے ساتھ خاص ہے۔ 7ویں دن اگر آپ نے بال اتار کر اس کے برابر چاندی صدقہ کی ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں کی اور عقیقہ آپ بعد میں کر رہے ہیں 8 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، تو اس کے بعد سر کے بال اتار کر ان کے برابر چاندی صدقہ نہیں کی جائے گی، یہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے کوئی اپنی طرف سے صدقہ خیرات جتنا دل چاہے، جتنی توفیق ہو کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن بالوں کو اتار کر ان کے برابر چاندی صدقہ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عقیقہ کے حوالے سے عرض کر دی ہیں۔ اب ایک بات اور اہم ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ عقیقہ کے فوائد کیا ہیں، عقیقہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ لڑکا گروی رکھا ہوا ہے عقیقہ کے بدلے میں، یعنی آفات اور مصائب میں جکڑا ہوا ہے، اسے عقیقہ کے ذریعے چھڑایا جائے۔ تو محدثین نے عقیقہ کے کئی فوائد بیان کیے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر نو مولود بچہ اور بچی شیطانی تصرفات میں جکڑے رہتے ہیں جب تک ان کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ گویا کہ عقیقہ بمنزل فدیہ کے ہے کہ اس کی وجہ سے نو مولود بچہ اور بچی شیطان کے تصرفات سے بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، تو عقیقہ کے ذریعے گویا کہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ورنہ ان پر شیطان کا اثر غالب رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ عقیقے کا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر نو مولود بچے کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے اور پھر وہ بچپن میں مر جائے تو وہ اپنے والدین کی شفاعت کرنے سے رکا رہتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ اگر والدین عقیقہ کر دیں تو پھر یہ بچہ کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، ورنہ رکا رہے گا۔ تیسرا مطلب، جس طرح کہ میں نے عقیقہ کا معنی یہ بھی بتایا تھا کہ وہ پیدائشی بال جو بچے کے سر پر ہوتے ہیں انہیں بھی عقیقہ کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نو مولود اپنے بالوں کی اذیت اور تکلیف میں مرہون یعنی مقید اور جکڑا رہتا ہے۔ جب تک ان کو زائل نہ کیا جائے تو اس وقت تک وہ اس میں مقید ہے، لہذا ان گندے بالوں کو دور کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عقیقے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عقیقہ کی وجہ سے بچے سے اور بچی سے علائیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ چونکہ بچے پر بلائیں زیادہ اترتی ہیں، اس لیے بچے کی طرف سے
2 بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور بچی پر بلائیں کم اترتی ہیں، اس لیے بچی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ یہاں ایک حکایت عرض کر دوں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالی اپنا تجربہ لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے حضرت مولانا حسین احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں بیمار رہتے تھے، اور بیماری کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، بڑے پریشان تھے۔ تو حضرت نے اپنے کسی دوست سے قرضہ لے کر اپنے بچے مولانا حسین احمد کی طرف سے 2 بکروں کا عقیقہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقیقہ کی برکت سے میرے بچے کو حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو شفا عطا فرما دی، جو پہلے شفا نہیں مل رہی تھی، بلکہ مرض کی تشخیص بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن عقیقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو شفا عطا فرما دی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے جی، تو اپنے بچوں کا اور اپنی بچیوں کا عقیقہ کریں، اس سے آپ کے بچے مصیبتوں سے دور رہیں گے، اور یہ عقیقہ آپ کی بچوں اور آپ کے بچوں اور بچیوں کی جان کا فدیہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں گے اور ظاہری مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔